عرفہ استعمال ہوا ہے. العالم من عرف قدرہ وکفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ. عالم وہ ہے جو اپنے مرتبے کو پہچانے. اب کیا مطلب؟ وہ مرتبہ ہے کیا؟ وہ مرتبہ خلافت الہیہ ہے، اللہ کی اوصاف میں جانشین بننا ہے، اللہ کی شبیہ کی طرف بڑھنا ہے. جو خطبہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ خطبہ نمبر 101 ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں. اس خطبے میں 2-3 حصے ہیں، اور ان 2-3 حصوں میں وہی جو ہمارا مین ٹاپک ہے انسان شناسی، کہ انسان کی حیثیت، انسان کے انداز، اس کو امام کس طرح بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں اس کے اندر رکھتے ہوئے. کبھی امام کسی اچھے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہم ہمارے لیے ٹارگٹس بن جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر پہنچنا ہے، اور کبھی امام کسی برے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور وارننگ آ جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹائپ سے بچنا ہے. میں اس خطبے کے ابتدا کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد تقریباً دوسرے پیراگراف کے بعد سے مجھے وہ ٹاپک انسان شناسی والا اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ. آغاز اس میں دنیا کے بارے میں ہے، جیسا کہ امام نے پورے نہج البلاغہ کے اندر بہت دفعہ دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ومن خطبۃ لہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 101، یاد رکھنا بھی آسان. انظروا الی الدنیا نظر الزاہدین فیہا. آپ کی اورینٹیشن دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ مثلا میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو کئی نظریں بن سکتی ہیں. ایک لالچی کی نظر بن سکتی ہے کہ دوسروں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. ایک حریص کی نظر بن سکتی ہے، اس کے اندر حرص بڑھ رہی ہو، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے. امام فرما رہے نہیں، تمہاری دنیا کو دیکھنے کی نظر زاہدین کی نظر ہونی چاہیے. لالچوں کی نظر سے مت دیکھو، حریصوں کی نظر سے مت دیکھو، عاشقوں کی نظر سے مت دیکھو، اس کو دیکھو تم زاہدوں کی نظر سے دیکھو. تو پہلا پوائنٹ تو اورینٹیشن کا ہو گیا کہ اگر دنیا کے بارے میں کوئی، مثال کے طور پر میں نے کہا عاشقوں کی نظر، امام نے اپنے خطبات میں بیان کیا ہے کہ دنیا سے کتنے لوگوں نے عشق کیا لیکن اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کتنے عاشق مار دیے، یہ اس طرح کے جملات بیان فرمائے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اور یہ وارننگ ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری نظر دنیا کے بارے میں کون سی نظر ہے. تو پھر یہیں سے کام شروع ہوگا، اس پہ میں بہت زیادہ نہ رکوں. وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا الصَّادِفِينَ عَنْهَا. دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو، نظر سے دیکھو. تمہاری نظر ایسی ہونی چاہیے، یعنی دنیا میں کتنا غرق ہونا ہے، ایک تو ایک غرق نہیں ہونا ہے. دنیا سے کتنا تعلق رکھنا ہے، کم سے کم، کم سے کم. اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں پھر سامنے فوراً ایک دم سے سوالوں کی ایک بوچھاڑ، مولانا پھر کمانا نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ زہد کا مطلب کم کمانا نہیں ہے، زہد کا مطلب دنیا سے اپنے تعلق کو کم کرنا ہے. آپ کمائیں، اپنے لیے مت کماؤ، دوسروں کے لیے کما لو. اس میں کیا، اس میں کوئی زہد کی مخالفت ہے کیا؟ نہیں، کوئی مخالفت نہیں. دھوکے بازی سے مت کماؤ، ہیرا پھیری سے مت کماؤ، حلال سے کماؤ. حلال سے کمانے کے بعد اپنے اوپر کم لگاؤ، دوسروں کے اوپر زیادہ لگا دو. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو زہد کا مطلب یہ لینا کہ میں نے کمانا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا محتاج بننا ہے، نعوذ باللہ تعالی. یہ زہد نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. اس کو اسلام نے قبول نہیں کیا، کسی امام نے قبول نہیں کیا کہ وہ دوسروں کے اوپر نعوذ باللہ تعالی، گرچہ وہ کرتے تو صحیح ہوتا لیکن وہ بوجھ بنے، نہیں بنے. تو زہد کا مطلب وہ نہیں ہے. زہد کا مطلب اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے محفوظ کرنا ہے. دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو. خدا کی قسم وہ جلدی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی، اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی. اور جو چیز اس میں کی منہ موڑ کر پیٹ پھیر لے وہ واپس نہیں آیا کرتی. یعنی دنیا ایک دفعہ جاتی ہے، غم چھوڑ جاتی ہے اور پھر واپس نہیں آتی. آپ کہیں گے نہیں نہیں، بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں پھر دولت مند ہو جاتے ہیں. جو زندگی کا حصہ گزر گیا واپس آئے گا کیا؟ نہیں، وہ واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے شاید پیسہ آ جائے واپس، لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا معاملہ، وہ ضائع ہو گیا.
اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. اس کی مسرتیں رنج میں سمودی گئی ہیں. یعنی جہاں تمہیں دنیا سے خوشی ملے گی اور اس کے پیچھے ایک مصیبت آئے گی, ایک رنج آئے گا. دنیا کو خوش کرنے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے, اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہیں. یعنی مثلا دنیا تمہارے پاس بہت زیادہ آئی, اب تمہیں دھوکہ ہو گیا کہ میں کچھ ہوں. امام فرمانا جو تمہارے کام آئے گا دنیا میں سے بہت کم ہے. باقی چیزیں کیا ہیں؟ باقی وہ ہے جو امام نے فرمایا اس دنیا سے میرا کیا تعلق, اس کے حلال میں حساب ہے, اس کے حرام میں عذاب ہے. کم سے کم مصیبت جو دنیا لائے گی وہ کیا لائے گی؟ حساب. یہ حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں خرچ کی گئی ہے. کم سے کم جو دنیا مصیبت لائے گی یہ لائی. اور کیا برا کیا ہوگا؟ برا عذاب. وہ کیا؟ جو تم نے کمایا وہ حرام تھا, جو خرچ کیا وہ فضول خرچی تھی, تو عذاب آ گیا. کم سے کم چیز حساب ہے. ابھی آپ کو حساب اگر ہلکا لگ رہی, کوئی بات ہلکی لگ رہی ہے تو نعوذ باللہ تعالی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں حساب دینے کے لیے, پھر اندازہ لگائیں, دیکھیں حساب دینا آسان ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. FBR کا حساب نہیں دے پائیں گے, خدا کا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اگر پیچھے پڑ جائے آپ کے کوئی ٹیکس ایجنٹ فلاں فلوں کہ آپ کی نکلوانا ہے اس نے, آپ دیکھیں کیا مصیبت میں ڈال دے گا آپ کو. اگر خدا کے فرشتے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس سے حساب لینا ہے. کوئی ہمارے ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ میں قیامت میں پہنچ گیا ہوں, تو قیامت میں پہنچ گیا ہوں, میرے حساب میں بڑے ٹوکرے ہیں. وہاں قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, اب تو ہاں ابھی بھی شاید کوئی مٹھائی کے والے ٹوکرے بنتے ہیں, پہلے تو بہت ہی ٹوکروں میں ہی سب چلتا تھا, حلال و حرام. تو وہ بہرحال لوگ کہنے لگا کہ میرے پاس حساب کے بڑے ٹوکرے تھے, اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ دوسرے لوگ ایک آدھ لائیں, دیکھو میرے تو اتنا ڈھیر ہے. تو کہنے لگا کہ وہ جب اس کاؤنٹر پہ یا اس فرشتے پہ پہنچا جہاں اس نے حساب لینا تھا, تو میں نے فخر سے دیکھا اپنے ٹوکروں کے ڈھیر کو. تو فرشتے نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایک ٹوکرا کھولا اور اس میں سے کچھ نکالا. اس نے کہنے لگا یہ تو سڑا ہوا ہے, اس نے پھینک دیا. پھر ایک اور نکالا, اس نے کہا دیکھو اس میں بھی کیڑا لگا ہوا ہے, اس کو بھی پھینک دیا. تو کہنے لگا میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو یہ کتنے پھینک لے گا, ابھی اتنا ڈھیر ہے ٹوکروں کا, تو اس سے تو آدھا بھی اگر نکل آیا تو میرا کام چل جائے گا. پچھلوں کو میں نے دیکھا آدھا ٹوکرا بھی نکلتا ہے تو کام چل جاتا ہے. تو کہنے لگا اس نے جو ریجیکٹ کرنا شروع کیا تو میری آواز نکل گئی کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو بہت بے رحمی کے ساتھ ریجیکٹ کیے چلا جا رہا ہے, یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آدھا بھی نکالے گا تو. تو کہنے لگا کہ ایک موقع آیا کہ اس نے میرے ٹوکروں میں سے کچھ نہیں چھوڑا, سارا ہی ریجیکٹ کر دیا. تو کہنے لگا میں چلا اٹھا کہ میں غریب آدمی ہوں, مجھ پہ رحم کرو. صحیح ہے. تو کہنے مجھے خواب میں کچھ ایسا احساس ہوا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی تو تم اکڑ رہے تھے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے, اب یاد آ رہا ہے کہ غریب ہوں, فقیر ہوں, مجھ پہ رحم کرو. تو جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنا قلیل بہت کثیر لگتا ہے, لیکن جب حساب کھڑے ہوتے ہیں تو کثیر بھی قلیل ہو جاتا ہے. ہاں یہ بڑی عجیب مشکل ہے حساب کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اب امام نے اگلے پیراگراف میں فرمایا خدا اس شخص پہ رحم کرے. اب یہ ایک اچھی صفت آنے والی ہے کہ امام فرمانا خدا اس پہ رحم کرے, یعنی یہ آدمی قابل رحم ہے خدا نے متعال کی. کون ہے وہ قابل رحم؟ رحم اللہ امرأن تفکر فاعتبر واعتبر فاصبر. خدا اس شخص پہ رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے. عبرت سے بصیرت حاصل کرے. 3 لیول ہو گئے. ایک تو وہ بندہ ہے جو سوچتا ہی نہیں ہے, بیڑ چال میں مشغول ہے, یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, گھوم رہا ہے پھر رہا ہے. وہ یاکلون ویتمتعون ویلہہم العمل, کھاتا ہے پیتا ہے, آرزوؤں نے اس کو دیوانہ کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں خدا رحم کرو اس بندے کے اوپر جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا وہ جو معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اگلا اسٹیج کیا آتا ہے اس کے بعد؟ وہ فاعتبر, اس نے عبرت حاصل کی ہے. عبرت حاصل کی ہے یعنی اس نے سوچا سمجھا دیکھا, تو اس نے دیکھا کہ مثلا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہے, کچھ لوگ بظاہر عبادت گزار ہیں لیکن عبادت گزار ان کے اوپر عبادت کا اثر نہیں ہو رہا, کچھ لوگ عارف باللہ ہے لیکن ظاہری حیثیت ان کی انتہائی خراب ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے ان حالات کے اندر غور کیا. ان حالات میں غور کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے عبرت حاصل کی. عبرت حاصل کی. عبرت کیا حاصل کی؟ عبرت اس نے یہ حاصل کی کہ کچھ چیزیں دھوکہ ہیں اور کچھ چیزیں حقیقت ہیں.
یہ عبرت اس نے حاصل کر لی. جب عبرت حاصل کی اس کے بعد کیا کیا؟ فَأَبْصَرَ، اب اس نے بصیرت حاصل کی ہے. بصیرت کیا حاصل کی ہے؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے. وہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفر اختیار کرنے والے ہیں ان کا شہروں میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، یہ خدا ان کو مہلت دے رہا ہے. اب بہت سارے لوگ اسی کو دیکھ پھر کر دیکھتے ہوئے کہ یہ ادھر جا رہا ہے یہ ادھر آ رہا ہے. وہ اب میرے اور آپ کے سامنے ہے، مثلا ابھی یہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر اترے، اس میں ایک آدمی پتہ نہیں کیا ڈریس اپ ہو کے آئے، اس کے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا ہے، 4 آدمی ادھر آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو شاید یہاں بیٹھنا کسی کے لیے مشکل پڑ جائے، وہی مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بصیرت نہیں ہے. وہ جو قارون جس دن اپنے دولت کو لے کے باہر نکلا تو بہت سارے لوگ کہنے لگے یا لیتنا، اے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا. تو جو صاحبان علم تھے انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے. صحیح ہے. اب یہ بصیرت تو سب کے پاس نہیں ہے نا. امام فرمانے خدا اس پر رحم کرے جو دیکھے، سوچے سمجھے، عبرت حاصل کرے اور اس عبرت کو بصیرت کے ذریعے اپنے وجود کے اندر قائم کر لیں. کیا بصیرت لے؟ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی، گویا کہ وہ تھیں ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلدی موجود ہو جائیں گی، گویا کہ وہ ابھی موجود ہیں. صحیح ہے. عربی دیکھیے گا، فَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلْ. جو آخرت کی چیزیں تھیں جو ابھی لگ رہا ہیں ہی نہیں، امام فرما رہے ہیں گویا ہیں. اور جو دنیا کی چیزیں لگ رہا ہے یہ ہمیشہ رہیں گی، امام فرما رہے ہیں گویا یہ تھی ہی نہیں. اور یہ جو گویا ہے وہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ وہ پردہ ہے جو ہمارے لیے ہے، کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ارے بھائی یہ مثال کے طور پر فلاں پوسٹ پہ پہنچا ہوا پریزیڈنٹ، یہ اب اس کی طاقت کتنی ہے. امام فرما رہے ہیں یہ تھوڑا سنبھل جاؤ، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر تمہارے سامنے وہ آئے گا جو ابھی تمہارے سامنے ایسے ہے جیسے ہے ہی نہیں، جبکہ وہی ہے، جبکہ وہی ہے. یہ بصیرت. ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے، اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو، اور ہر آنے والے کو نزدیک ہی سمجھو. کل معدود منقض، یعنی جس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو سب ختم، اور جس کو تم سمجھ رہے ہو شاید آئے گی سمجھ لو آ گئی ہے. بہرحال اس سے ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ پہلا جملہ تھا، پہلا پیراگراف تھا وہ دنیا کے بارے میں تھا، دنیا کو کیسے دیکھو. دوسرے پیراگراف میں امام فرمایا اس پہ رحم کرے خدا جس نے بصیرت حاصل کی. اب تیسرے پیراگراف میں امام نے فرمایا عالم کون ہے. بس دوسرے پیراگراف میں کہا اس پہ خدا رحم کرے، صفات بتا دی. تیسرے پیراگراف میں فرمایا ہے العالم، عالم شخص کون ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل. اس سے پہلے کہ میں یہ پیراگراف عرض کروں، ہم انسانوں کی ایک مشکل ہے، اور بلکہ پازیٹیو سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے خدا کو پہچاننے کا. جیسے پہلے دوسرے مجلس میں عرض ہوا تھا کہ ہمارے پاس مشہور و معروف روایت اہل سنت اور تشیع سب کے پاس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور معرفت الہی، معرفت ربوبی، وہ یہ جو ہدف خلقت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور روایت نے کہا اے لیعرفون، جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں. اب یہ جو تھی اس روایت کے سلسلے میں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور پہچان یہ ترجمہ ہوا ہے عرفان سے. صحیح ہے کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کیا. بہت بڑی بات ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، اس بات کو اس انداز میں امام نے ارشاد فرمایا ہے. وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. فرض کریں میرے پاس 1 کلو سونا ہے تار کی شکل میں، لیکن کالا پڑا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے. صحیح ہے. اب ہے 1 کلو سونا، رنگ کالا ہے، اور میں کیا سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے. صحیح ہے. اور میں نے اس لوہے کے تار کی جگہ اس کو استعمال کر لیا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب کہیں جا کر وہ چلتا رہا، بولے لوہے کا تار چل رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی جوہر شناس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا حماقت ہے،